اسلام میں معاملات کی اہمیت، آپسی معاملات کی اہمیت، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، کیونکہ ایک کامل مسلمان بننے کے لیے وہ دین کے 5 شعبوں میں پورا کامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دین کے 5 شعبے ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ 5 شعبے، یہ 5 شعبوں میں بھی 100% جب مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی شریعت کے اعتبار سے ہمارے سارے کام ہوتے ہیں، تو وہ کامل مسلمان ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپسی معاملات کی اہمیت پہ بات کریں گے، تو اس کو دیکھتے رہیں، اور ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ایسے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں جس سے آپ کے علم عمل میں اضافہ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ معاملات کی اہمیت کے لیے 5 پوائنٹس میں ہم آپ کو سمجھائیں گے جو قرآن و حدیث نے بتائے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے، معاملات کو اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا جیسے عبادات کو۔ عبادات کے اندر جیسے آپ دیکھیں نماز کے مسائل ہے، زکوٰۃ کے، روزے کے، ایک اس کے اندر یعنی جزیہ بیان کیا گیا، ایک چیز کے اوپر سینکڑوں، سووں، ہزاروں مسائل لکھے گئے۔ ایسے ہی معاملات پہ بھی شریعت نے، قرآن و حدیث نے اہمیت کے ساتھ مسائل بیان کیے کہ آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو بزنس کیسا کرنا چاہیے، کون سا بزنس کیسے کرنا چاہیے، آپ اگر کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو وہ کیسے کرنا چاہیے، اس کے اصول کیا ہے، آپ کوئی مینوفیکچرر ہیں، کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے ہدایت کیا ہے۔ تو یہ معاملات کے سارے مسائل اہمیت کے ساتھ ایک پوائنٹ بیان کیا گیا، اہمیت کی وجہ سے اس کو۔ تو معاملات کی بڑی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں، شریعت اور قرآن و حدیث کی نظر میں۔ فرسٹ پوائنٹ، اب جب آدمی جو ہے نا یہ معاملات پورے شریعت کے مطابق کرتا ہے تو یہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، اس کے یہ سارے عبادت بن جاتے ہیں، اس کو ثواب ملتا ہے اس کے اوپر۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہے، اہمیت کے ساتھ معاملات کی ہر چیز کو بیان کیا گیا۔ سیکنڈ پوائنٹ، یہ معاملات جو ہے وہ آپس کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہوتا ہے معاملہ، تو سامنے والے کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو اس پہ پکڑ ہے، اور اگر غلطی کریں گے تو اس پہ اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گے، خود بندے سے معاف کرانا پڑے گا۔ جیسے ہم زمین کی ڈیلنگ میں کسی کے ساتھ ہیں اور اس کی زمین 1 گز ہم نے کھا لی، رکھ لی، تو اب اللہ معاف نہیں کریں گے، کہیں گے کہ بھائی زمین اس کی تھی، اس سے معاف کرا لو۔ وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت، آپ نے سوال کیا، پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ اگر ہم سے سوال کرے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ نے بھی وہی جواب دیا۔ صحابہ نے کہا کہ بھائی غریب آدمی ہو جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ آدمی فقیر ہے، غریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب آدمی، مفلس آدمی یہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے، میری امت کا مفلس آدمی، غریب آدمی وہ ہے جو اللہ کے سامنے کل حشر کے میدان میں آئے گا اور بہت نیکیاں لے کر آئے گا، بہت نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، اور لیکن کیا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کے پیسے ڈبا لیے ہوں گے، کسی کی زمین لے لی ہوگی، کسی کو گالی دیا ہوگا، تو اللہ کیا کریں گے، ایک کو بلائیں گے اور اس کی نیکیاں اٹھائیں گے، اس کو دیتے جائیں گے، اس کی نیکیاں اٹھائیں گے، اس کو دیتے جائیں گے، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائے گی۔ تھا تو نیکیوں کے اعتبار سے بڑا مالدار، لیکن ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب پھر بھی حق والے باقی رہیں گے تو اللہ پاک ان کے گناہ جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو آخرت میں مالدار ہونے کے باوجود بھی غریب ہو جائے۔ تو اس لیے آپسی یہ جو معاملات ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج اگر اس کو صحیح نہیں کریں گے تو کل قیامت میں نیکیوں کے ذریعے سے صحیح کرنا پڑے گا، ورنہ گناہ لے کے اس کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اس لیے اہمیت کے ساتھ معاملات کو بیان کیا گیا ہے۔
تھرڈ پوائنٹ سمجھے آپ، معاملات جو ہے صحیح ہوتی ہیں تو عبادات مقبول ہوتی ہیں. عبادتوں کی قبولیت معاملات پہ ہے. حدیث ہے مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگزامپل کے طور پہ حدیث بتا رہا ہوں میں، کہ ایک آدمی سفر کر کے حرم گیا، مشقت کے ساتھ، گرمی میں، دھوپ میں، سواری پہ سفر کر کے اس کے بال پراگندہ ہے، اس کے کپڑے خراب ہو گئے، اور وہ جا کے بیت اللہ کے اندر حرم میں اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ، دعا کر رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. یعنی معاملات میں تھوڑا سا غلطی کرا، اس وجہ سے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی. بہت اہم پوائنٹ ہے. آپ یہ ساری عبادتوں کی قبولیت معاملات کی درستگی پہ، تو اس لیے معاملات صحیح ہونا بہت ضروری ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے، آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ معاملات جب صحیح ہوتے ہیں نا، تو شریعت کہتی ہے کہ ہماری جو سوشل لائف ہے، اجتماعی زندگی ہے، وہ خوشگوار ہو جاتی ہے. اس کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت ملتی ہے. آدمی جب سوتا ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتا کسی کا، باہر نکلتا ہے تو 10 لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے معاملات صحیح ہیں. معاملات خراب ہیں تو بھئی 10 لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو معاملات کی خرابی پر یہ سوشل لائف پوری آدمی کی خراب ہو جاتی ہے، اور معاملات اچھے ہوتے ہیں تو یہ سوشل لائف، اجتماعی زندگی اس کی درست ہوتی ہے. تو اس لیے بھی معاملات بڑی اہمیت کے ساتھ اسلام میں بیان کیے گئے. یہ فورتھ پوائنٹ ہے. ففتھ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے معاملات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، کہ معاملات جب صحیح ہوتے ہیں تو اس پر اجر و ثواب ملتا ہے آدمی کو، اور جنت کے اعلیٰ درجات ملتے ہیں اس کو. حالانکہ آدمی کر رہا ہے دنیا کا کام، ہم کمانے کے لیے چاہ رہے ہیں، کئی کے لیے اپنے پیٹ کے لیے. بزنس کر رہا ہے آدمی کئی کے لیے اپنے سہولت کے لیے، اپنی راحت کے لیے. لیکن حدیث میں بشارتیں بیان کی گئی، بڑے بڑے درجات کے وعدے کیے گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا امانت دار تاجر یہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا. حالانکہ بزنس کئی کے لیے کر رہا ہے آدمی، اپنے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے. لیکن آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی وجہ سے اگر یہ صحیح کر رہا ہے، یہ معاملہ یہ صحیح کر رہا ہے، تو اس کو جنت کے اعلیٰ درجات مل رہے ہیں. تو ہمارے معاملات صحیح ہوں گے تو یہ عبادت بن جائیں گے، اس پہ ثواب ملے گا، اس پہ آخرت میں بہت اونچے درجات ملیں گے. اس لیے کوئی بھی ڈیلنگ کرنے سے پہلے، کوئی بھی لین دین کرنے سے پہلے آپ پہلے شریعت دیکھیں کہ شریعت نے اس میں کیا کہا ہے. مجھے یہ ڈیلنگ کیسے کرنے ہیں، ویسے کریں گے تو پھر یہ عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، ورنہ آخرت میں پکڑ ہے. اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھا دے اور وقت پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.